السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، آیت نمبر 31 سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک اور بشارت دی، جو نبی کی بیویاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ یعنی ہم سورہ احزاب میں کچھ ڈیفرنٹ تھیمز آئے تھے، جس طرح کے سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو سامنے کا حصہ جو ہے، ایک حصہ سورہ احزاب کا غزوہ احزاب دا کانفیڈریٹس کے اوپر تھا، دا وار آف ٹرینچ جو تھی اس کے اوپر بیسس تھا، اور باقی یہاں پر ریمیننگ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، یعنی کہ پرائیویٹ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں یہاں پر، اور ازواج مطہرات کا جو ہے یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کو ایک اور بشارت دی، جو نبی کی بیویاں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ یعنی ہم پچھلے پڑھ کے آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، یعنی ان کے گھر میں کئی مہینوں چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا، یعنی گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، اور فاقہ کئی مہینوں کا ہوتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چاند دیکھا کرتی تھی، چاند پہ چاند، چاند پہ چاند، جو ہے بریرہ ان کی جو ہے سلیو تھی، ان سے کہتی تھی کہ جو ہے چاند پہ چاند دیکھ کے جو ہے کتنے منس ہوئے ہوں گے چولہا نہیں جل کے۔ تو اس طرح مگر جو بھی جو ہے انصار لوگ جو ہے گھر پہ بھیجا کرتے تھے، وہی کھایا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، اگر تمہارے لیے کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لائف ہے، وہ لائف سٹائل کو چھوڑ کر تم جو ہے دوسری لائف سٹائل اپنا سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ تم نکاح کے دائرے سے جو ہے نکل سکتے ہو، اگر تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بن کر جو ہے شدید تکلیف تم کو ہو رہی ہے، اس فاقے کی، اس پاورٹی کی، تو تم اس جو ہے دائرے سے نکل کے آ سکتے ہو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ جائز ہے۔ اس طرح کی آیت آئی تھی پریویس، جو آیت نمبر 29 30 میں تھی۔ تو اب آیت نمبر 31 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کی بیویاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ پھر رپلائی میں کیا کہا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ نکاح کے دائرے سے نکل سکتی ہے، اب ازواج مطہرات کے دائرے سے نکل سکتی ہے، اور وہ جائز ہوگا، تو پورے ازواج محترات، پورے مدرس آف دا بلیورز کیا ہوئے، اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہو کر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہم کسی بھی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ازواج ہونے کے جو ہے خطاب سے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنا رشتہ بخوبی نبھائیں گے، چاہے کتنا بھی فاقہ آتے جاؤ ہمارے گھر میں، اس طرح۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور ایک آیت نازل یہ آ رہی ہے کہ جو نبی کی بیوی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور یہی کانٹیکس میں ہے۔ تو اور اس کے لیے رزق کریم، عظیم انعام مہیا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے نبی کی بیویوں کو ایک اور عزت دی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم تو مومن عورتوں کا رول ماڈل بننا ہے، آپ ہو ازواج مطہرات، آپ ہو مدرس آف دا بلیورز، اور یہ عزت دنیا کی کسی بھی زینت سے بڑی ہے۔ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سیدھی راہ مانگتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ راستہ ہم مانگتے ہیں۔
یا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہاں ایک خوبصورت بات ہے کہ انعمتا لفظ کا استعمال جو پاسٹ ٹینس میں آیا ہے عربک گرامیٹیکلی ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کا استعمال کر کے یہ واضح کر دیا کہ تمہارے رول ماڈلز کون ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے انعام یافتہ وہ تمہارے ماضی میں ہیں، اور وہ کون ہیں۔ قرآن میں یہ چار کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: انبیاء، تمام پیغمبر، صدیقین، سب سے سچے اور بزرگ لوگ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء، اللہ کے راستے میں جان دینے والے، صالحین، نیک اور بزرگ لوگ۔ تو ازواج مطہرات بھی جو ہے نیک نیک بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، صالحین میں۔ اور یہ سب سے عظیم عورتیں ہیں جو اس دنیا میں آئی ہیں۔ عورت کی آواز اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ازواج مطہرات کو حکم دیا دبی زبان سے بات نہ کرو تاکہ جس کے دل میں خرابی ہو وہ لالچ میں نہ پڑ جائے۔ یہ اس سے پہلے آ چکا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اگر آواز پردہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتے کہ آواز کو چھپاؤ، بس کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دبی زبان سے بات نہ کرو تاکہ ان کے دل میں خرابی وہ لالچ میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اللہ نے صرف اتنا ہی کہا اگر کسی نامحرم سے بات کرنی ہو تو ایک نرم، شریفانہ اور وقار بھرا لہجہ اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم سے بات کرنا الاؤڈ ہے، لیکن ہڈن وائبز نہیں ہونی چاہیے۔ بات چیت میں جو ہے ایک معقول نارمل لہجے میں بات ہونی چاہیے، آواز میں کوئی نزاکت یا ایک پرٹیکولر جو ہے سلینگ یا پھر گیگل یا اشارے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ حیا کی نشانی ہے اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور حیا کا انجام جنت ہے۔ حیا یعنی موڈیسٹی، بات میں بھی اور آواز میں بھی موڈیسٹی لانے کی ضرورت ہے۔ تو عورت کا گھر سے نکلنا، لیکن عورت کی آواز سنانا، مثال کے طور پر درس کی جو کوئی آواز ہوگی تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن قرآن کی ایسی تلاوت جو بہت ہی جو ہے اٹریکٹیو ہو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں اقامت اختیار کرو۔ سورہ احزاب میں یہ بات آ گئی ہے، اپنے گھروں میں اقامت اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی اس آیت کے صرف ایک حصے کو دیکھے اور اسے سنت سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے لگے گا کہ عورتیں گھر سے بالکل بھی نہیں نکل سکتی، لیکن یہ مذہب کا اصل تصور نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے ہمارا معاشرہ ہندو کلچر سے متاثر ہو کر یہ کہنے لگا کہ عورت صرف 2 مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، ایک ڈولی میں اور پھر دوسری بار جنازے میں۔ لیکن اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام عورت کو آ، آ، عورت صرف لیکن اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام عورت کو جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ رکھتا ہے۔ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ازواج مطہرات کی لائف کو دیکھیں گے، ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی جاتی تھی، وہ اپنے مائکے بھی جاتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات جنگ میں بھی جاتے تھے، تمام چیزیں اٹینڈ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے حجاب کمپلیٹلی حجاب کر کے گھر بیٹھنا ہے یا آپریشن ہے، وہ یہ تمام چیزیں ذہن سے نکال دیں۔ وہ مسجد بھی جاتی تھی، وہ مائکے بھی جاتی تھی، وہ تجارت یعنی بزنس بھی کرتے تھے ازواج مطہرات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات جنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ایک بیوی کو اپنے سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آ، اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خرہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ کون جائے گی، تو یہ طریقہ تھا۔ لاٹ ڈرائنگ جو کی جاتی تھی، جس ازواج مطہرات کا نام آتا تھا وہ جو ہے سفر میں جایا کرتی تھی۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ ضرورت اور شرعی طریقے سے عورت کا گھر سے نکلنا جائز ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ایک عورت کو اپنی حیا اور وقار کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جیسے پہلے جاہلیت میں کرتی تھی۔
یہ بتا دیا گیا ہے اس سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں، یعنی اگر ضرورت کے لیے گھر سے نکلا جائے تو حیا اور وقار کے ساتھ نکلا جائے۔ اپنی زینت کو نمایاں کرنا اور اس کا اظہار کرنا اسلام میں منع ہے۔ اور آج کا کلچر، آج عورت کو فریڈم کے نام پر، فیمنزم کے نام پر، جینڈر ایکوالٹی کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام عورت کی عزت اور وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد صرف عورت کو گھر میں قید کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت، حیا اور وقار کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ سبق ازواج مطہرات نے جو ہے ان کی لائف سٹائل سے ملتا ہے، اور یہی اصل اسلام کا مقصد ہے۔ یعنی عورت گھر سے نکلے گی تو حیا اور وقار کے ساتھ نکلے گی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ قرآن کتنی وکالت کرتا ہے ایک عورت کی، ایک معمولی غلام کی، ایک فیمیل سلیو کی اتنی وکالت کرتا ہے، اس کے جو ہے رائٹس پریزرو کرتا ہے ایک معمولی سے شخص کی، ایک معمولی سے سلیو کی۔ تو اور تمام قسم کے کاسٹزم وغیرہ جو ہے اس کو ڈیپنگ کرتا ہے دین اسلام۔ تو کیا عورت کو گھر سے جو ہے یعنی عورت کے اوپر حجاب ایک آپریشن ہے، ایسی بات کہتے ہیں، اور عورت کو گھر میں ہی ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے دین اسلام۔ یہاں پر صاف بتا دیا گیا ہے کیا کیا کرتی تھی ازواج مطہرات۔ باہر جاتی تھی، گھر کے باہر بھی جاتی تھی، اور گھر کے اندر بھی مینٹین کرتی تھی۔ ایون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے میل اسٹوڈنٹس بھی ہوا کرتے تھے، ان کو پردے میں رہ کر جو ہے ان کو سکھاتی تھی۔ تو پھر لیکن اپنی زینت کو نمایاں کرنا اسلام میں منع ہے۔ ایک ہی بات ہے، زینت کو نمایاں نہ کیا جائے، لیکن آپ کو جتنی بھی جو ہے اکنامک فریڈم چاہیے، فائنینشیل فریڈم چاہیے، یعنی بزنس جو بھی آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، بس اپنی زینت کو نمایاں نہ کرتے ہوئے۔ تو اس آیت میں جو آیا ہے تبرجنا تبرجا الجاہلیت الاولی، تو تبرج جو لفظ ہے، آپ اور میں جانتے ہیں تبرج کیا ہے، تو اس کا وہی مطلب اپنے زینت کو دکھانا، ایکسپوز کرنا، اچھی طرح سے سج دھج کر گھر سے نکلنا، ایسی حرکتیں کرنا جو غیر محرم کی توجہ اپنی طرف کھینچے، یا پھر اگر چہرے پر جو ہے معمولی سی جو ہے میک اپ بھی کیا جاتا ہے تو وہ تبرج کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی زینت دکھایا کرتی تھی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زینت میں کیا کیا آتا ہے۔ زینت میں میک اپ آتا ہے، زینت میں جویلری آتی ہے، تمام چیزیں، اور اچھے سے ایڈورنمنٹس، یہ تمام چیزیں زینت میں آتی ہیں۔ یہ تمام زینت شوہروں کے لیے ہے، اور نیکسٹ محرم کے ساتھ ہم رہیں گے تو ایکسپوز کر سکتے ہیں، مگر جب نامحرم کے بیچ میں اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں تو یہ تبرج ہے، اور یہ جو ہے قطعی جو ہے منع ہے۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی زینت دکھایا کرتی تھی، ان میں شرم و حیا کی کمی تھی، اللہ نے اس کو حرام قرار کر دیا، حرام کا قرار کر دیا، منع بھی نہیں، حرام ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور اس کی حفاظت کا نظام دیا ہے۔ تو تبرج جو ہے برج مینار کو کہتے ہیں، وہ کس لفظ سے آیا ہے؟ روٹ ورڈ برج، جو مینار کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہے۔ جب عورت بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، زینت کر کے باہر نکلتی ہے، زینت یعنی میک اپ یا جویلری جو کچھ پہن کر، یا پھر جیسے بھی قسم کے جو ہے اٹریکٹیو کلوتھس، اسکالرس کہتے ہیں ایون ایمبرائڈری جو ہے تبرج کے اندر آتا ہے، ایمبرائڈری کلوتھس تک، اور اٹریکٹیو کلرز، یہ تمام چیزیں جو ہے زینت کے، لائک ڈارک گرین، ڈارک ریڈ، مرون، ایسی ڈارک کلرز تک تبرج کے اندر آ جاتے ہیں، تبھی مرد اس کو دور دور سے تاک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ عورت کا اصل میں حیا کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، تبرج کرنا، اظہار زینت کرنا، یہ اسی ایکسپلائٹیشن ہے، اسی کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ عورت کی کردار کی اصل خوبی نہیں ہے، یہ ڈیویشن ہے اس کی فطرت کی۔ اس سے اسکالرس یہ بات بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ اجازت بھی نکلتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، تبھی تو پردے کے احکام آئے۔ نکلنا جائز ہے اس لیے تو پردہ بتایا گیا، اگر گھر ہی میں بیٹھنا ہوتا تو پردہ کیوں لازم کیا جاتا؟ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر پردہ کس لیے ہوتا؟ تو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، نوکری بھی کر سکتی ہیں، بزنس بھی کر سکتی ہیں، ہر چیز کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی حدود کے مد نظر رکھیں،
ایسا نہ ہو کہ گھر کے نظام درہم برہم ہو جائے اور آپ نکلیں پڑھیں صرف اپنی نوکری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ اور کا گھر میں رہنا نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ہیلنگ ہوتا ہے۔ آج یہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ جو ہاؤس وائفس ہوتے ہیں وہ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ہیلڈ کنڈیشن میں ہوتی ہے، اطمینان میں رہتی ہیں، سکون میں رہتی ہیں۔ تو ہم بیکار اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ انلیس آپ کو ضرورت ہے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی، آپ کے جو ہے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کی اتنی سخت ضرورت ہے، جب تک آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو جب اللہ نے گھر میں رہنے کی بھی کا بھی حکم دیا ہے اور ضرورت پر باہر نکلنے کا بھی، تو گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں، اور اگر باہر جانا پڑے تو وہی باؤنڈریز فالو کریں جو اللہ نے دی ہے۔ اور فرمایا گیا سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی سج دھج کر جو ہے گھر سے باہر نکل کر دکھاتی نہ پھرو، بتا دیا گیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسلام عورتوں کو گھروں میں قید نہیں کرتا، اسلام ماڈریشن سکھاتا ہے۔ بتا دی ماڈریشن یعنی آپ پورا گھر کو بھی ابینڈن کر کے گھر کے باہر نہ نکل جاؤ، اور پورے گھر میں ہی پورا ٹوٹلی گھر میں بھی نہ بیٹھو۔ تو درمیانی معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ بتایا گیا ہے گھر بھی سنبھالو، باہر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالو، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے پردے کے دائرے میں رہ کر سنبھالو، زینت کا اظہار نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی آیت اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ لطیف ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ عورتوں کو اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی جاری رکھنی چاہیے۔ کتنی ضروری ہے یہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، کہ اگر ماں علم حاصل کرتی ہے تبھی اولاد تک وہ علم پہنچ سکتا ہے، اور تربیت میں جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں علم کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تفہیم اور تدبر ہوتا تھا، اور ازواج محترات میں سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ تھے۔ عورت کا اپنے آپ کو، کئی جو ہے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کے خود کے بھانجے تھے۔ تو کئی حفاظ بھی تھے، اور جو ہے علم کا جو ہے ان کے گھر میں سلسلہ چلتا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت ہونا، تفہیم و تدبر ہوتا تھا۔ عورت کا اپنے آپ کو علم سے دور کر لینا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس کی نسلوں کے لیے بھی۔ یہاں پر بیسیکلی جو علم لفظ آ رہا ہے قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ جب عورت اپنے آپ کو علم سے بے نصیب کر لیتی ہے تو پوری قوم علم سے بنظر ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک میزان نظر آتی ہے، عورت گھر بھی سنبھالے، ضرورت پڑے تو باہر بھی نکلے، ضرورت پڑے تو سپورٹ کرنے کے لیے علم بھی سیکھے، لیکن ہر کام اللہ کی حدود میں رہ کر کرے۔ اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے جو عورت اور مرد دونوں کی فطرت کو سمجھتا ہے اور ان کے مقام کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ چند باتیں ہیں۔ مسلمان قوم کا زوال جو ہے، مسلمان امت کا زوال اسی دور سے شروع ہوا جب مسلمان اور زوال یعنی ڈاؤن فال کب شروع ہوا؟ جب مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہاں عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ترتیب دی جا رہی ہے، اور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ عورت کی گود ہی انسانیت کو پہلا مدرسہ ہے۔ عورت کی گود ہی انسانیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت بچپن سے کر سکتی ہے، ویسا ہی کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں کر سکتی۔ جس طرح ماں جو ہے ہول اینڈ سول ٹائم اسپینڈ کر کے، ہوم اسکولنگ کر کے تربیت کر سکتی ہے، اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کب کرے گی؟ جب اس کے اپنے ہاتھوں میں علم ہوگا۔ وہ خود جب علم حاصل کرے گی تب اولاد کو بھی دے سکے گی۔ جب وہ خود با علم ہوگی، جب اس کے پاس شعور ہوگا، تو قرآن کی آیت کا جو ہے اپنی اولاد تک پہنچا سکتی ہے، قرآن کا میسج۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹیز بتا دیا ہے، حیا، موڈیسٹی اور علم۔
یہ دونوں چیزیں عورت کے زیور ہیں، یہ ہے ایکچوئل زیور، یہ عورت کو جو ہے سجا دیتے ہیں، یہ ہے اصل سجاوٹ۔ اگر آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آج کی عورت کو آپ پڑھائی میں مصروف کر دیں تو اپنے بہت بڑا ایک دین کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ لائک وہ جو ہے اپنے غیبتوں سے، گوسپس سے جو ہے آزاد ہوتی ہے، اسے ٹائم ہی نہیں ملے گا، اس کا فکسڈ ٹائم ہوگا، اتنا پرٹیکولر ٹائم ایجوکیشن کے لیے، اتنا پرٹیکولر ٹائم اولاد کے لیے، اتنا پرٹیکولر ٹائم شوہر کے لیے، یہ تمام چیزوں میں بزی رہے گی۔ تو جو ہے اسے سماج کی کئی برائیاں دور ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو باندھ کر پڑھنے لکھنے کی طرف لے کر آنا ہے۔ پڑھنے لکھنے کا کمپلیٹ لائف ایک اسٹوڈنٹ لائف ہونی چاہیے ایک خواتین کی۔ تو اصل خوبصورتی آپ کے فیچرز کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کی ذہن کی نہیں ہوتی، انسان کی عقل کی ہوتی ہے، انسان کے شعور کی ہوتی ہے، اور یہی کامل مومن ہوتا ہے جو اپنی پرسنل گرومنگ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ اور یہاں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کی طرف انسینٹو دیا گیا ہے۔ جب مائیں پڑھتی ہیں تو اولاد بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ اور میں یہ نوٹس کر سکتے ہیں، جب ماؤں کے ہاتھوں میں بچے قرآن دیکھتے ہیں تو آج نہیں تو کل بچے بھی قرآن اٹھائیں گے، کیونکہ وہ سب کچھ اسپونج کی طرح ایبزارب کرتے ہیں۔ جب مائیں اپنا وقت حدیث کو یاد کرنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں لگائیں گی تو بچوں کو بھی انسینٹیو ملے گا۔ تو یہاں پر عورتوں کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اپنانے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ آگے کچھ صفات بتائی گئی ہیں، بِال یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں عورت کو معلم بنا دیا، اور اس کے بعد یعنی سینٹر آف ایجوکیشن بنا دیا عورت کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ایلیویشن دی، سینٹر آف ایجوکیشن بنا دیا، معلم بنا دیا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ جب عورتیں معلم بن جاتی ہے تو کس طرح کے کیریکٹرسٹکس رکھنے والے انسان دنیا میں، معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں عورت کی گود میں جو ہے مستقبل ہوتا ہے، ویسے ہی حال مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں، تو یہ سب کوالٹیز والے آپ کو افراد اپنے ارد گرد نظر آنے لگ جائیں گے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کرے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو مشہور مفسر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجاہد اور اکرمہ اور کا کہنا ہے کہ یہ آیت، پرٹیکولر آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوئی منہ بولا بیٹے کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایڈاپشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو جاہلیت ایرا کے نارمز تھے، اب ان تمام نارمز کو ڈیبنک کرنا ہے۔ تو ان کا جو ہے دوبارہ سے زید ابن حارثہ کہنے لگ گئے تھے۔ پہلے نام کیا بن گیا تھا؟ زید بن محمد۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کیا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سلیو تھے، جو بالکل ایک چھوٹا سا بچے تھے، وہ چائلڈ ہوڈ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انفیکٹ ان کے کزن نے ان کو گفٹ کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ بچپن میں تھے، بہت چھوٹے تھے، تو فردر ان کو گفٹ کیا گیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ایز اڈاپشن لے لیا تھا ان کو، تو نام رکھ دیے تھے، ان کو فری بھی کر دیا تھا، اور بیٹے کے طور پر رکھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ان کو زید ابن محمد بنا لیا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کچھ سال بعد،
تو ان کو جو ہے دوبارہ زید ابن حارثہ کہنے لگ گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، ایڈاپشن ڈی بنک ہو چکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ غلام بن کر مدینہ آئے تھے، نسل غلام نہیں تھے، لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ عرب کے اندر کلچر یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی کسی قافلے سے اغوا کر کے غلام بنایا گیا تھا، اور یہ غلام بن کر جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں غلاموں کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا اس نام کو توڑنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا، اس منہ بولے بیٹے کے نام کو توڑنے کے لیے ان کا نکاح جو تھا وہ اپنے کزن جو زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ اس لیے جو پھوپھی کے بیٹی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ان سے کروا دیا، اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس کی بیوی جو ہوتی تھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوسائٹی میں جو کمپلیکس ریلیشنز ہوتے تھے ان کو جو ہے آسان بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رشتے قائم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا قدم اٹھوایا۔ حالانکہ جس خاتون کی نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا گیا تھا، جو زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امہات المومنین میں سے ہی ہیں، فیوچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنے، اور کس طرح بنے وہ ہم دیکھیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی خاتون کا نکاح حضرت زید سے ختم کر کے، یعنی ڈائیورس ہو چکا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا ریلیشن ورک آؤٹ نہیں کر رہا تھا، تو اللہ کا جب حکم آیا اور اس صورت میں نکاح نامہ آیا زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تمام قرآن میں ایک نکاح نامہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ مطلب ڈائیورس ہو چکا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اللہ نے حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نکاح کر لیں زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ان کے کزن تھے۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیوں یہ کام کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ غلاموں کی اپلفٹ ہو، غلاموں کے ساتھ آزاد عورت کا نکاح اس معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو جو کچھ سوسائٹی کے نارمز تھے، ایک سلیو ایک نارمل شخص، آرڈینری شخص سے نہیں کر سکتا تھا نکاح، تو اس جو ہے سوسائٹی میں کاسٹیزم، کوئی بڑا سٹیٹس اور چھوٹا سٹیٹس، یہ سٹیٹسزم کو، کاسٹیزم کو توڑنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ زید سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے زیادہ خوش نہیں تھے اس نکاح سے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسپٹ کر لیں، لیکن جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے رشتہ آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہیں کی، انہوں نے ایکسپٹ کر لی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور ان کی بات کو مان کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا کیا مقصد تھا کہ مشرقی تقسیم ختم کرنا، مشرقی تقسیم ختم کرنا مقصد تھا، تاکہ جو مشرقی تقسیم ختم ہو اور اس کے بعد اسلام کے اصول کو اپنانے کے لیے لوگوں کا دل کھل جائے، بس یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ ایون آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسٹل سلیو ہی جو ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے کمتر محسوس کرتے تھے، اور ان کا ریلیشن شپ کسی نہ کسی طرح سے ورک آؤٹ نہیں ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا ڈائیورس ہو جائے، کون؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے اس ریلیشن سے آزاد کر دیں۔ پھر جو ہے
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है आयत नाजिल की कि अपने बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो। कह दिया था इन द फर्स्ट प्लेस, ये कह दिया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो। डिस्पाइट तुम्हारे पास फीलिंग्स नहीं है, डिस्पाइट तुम्हारे पास जो है स्टेटस कॉन्शियसनेस हो रही है, डिस्पाइट ये वर्कआउट नहीं हो रहा है रिलेशन, फिर भी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो कहा गया था। तो ये आपके और मेरे लिए सबक है कि कितना भी टेंस सिचुएशन क्यों ना आ जाए अपने निकाह में, कितने भी निकाह के दायरे में, फिर भी अपने जो है फैमिली को जो है बांध कर रखना ज्यादा अफजल है। उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। यानी अ, कौन छुपाए हुए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या रिवील करना चाह रहे थे? ये बात रिवायत में आती है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि अगर हजरत जैद ने हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ छोड़ दिया, यानी उन्होंने डिस्पाइट जो है हुक्म आ गया कि बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो, फिर भी अगर उनकी लिमिट क्रॉस हो गई और हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी उनसे मुनासिब नहीं है कि ये रिलेशन कैरी आउट करे, तो जब हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है आपके निकाह में ला लें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में ले लें। तो ये बात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान नहीं कर पा रहे थे, वो बात उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए, ये जो आयत में आया है वो ये बात है कि अल्लाह की ये जो आयत रिवील हुई कि आप निकाह कर लें, तो ये बात जो है सोसाइटी तक ले जाना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अ, उनकी कैफियत ये हो रही थी कि वो बयान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो खुद अब सोसाइटी कहेगी ये तो मुंह बोला बेटा था, फिर मुंह बोला बेटे को जो है नाम बदल दिया, फिर उनका निकाह करवा दिया, फिर निकाह करा के डाइवोर्स करवा दिया, डाइवोर्स करवा के खुद अपनी बीवी बना ली। ऐसी बातें जो सोसाइटी करेंगे नौजुबिल्ला, तो उन चीजों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी कैफियत में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आज़माइश से गुज़र रहे थे कि गुज़रना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखेंगे अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो, इसलिए पहले ये कहा गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी में क्या कन्वे करें ये सोचकर जो है कि उनको ये कैफियत तारी हो रही थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दे दिया कि लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट इस थ्योरी को लाते हुए, स्टैंड लेते हुए डर रहे थे, घबरा रहे थे। अगर कभी आप और मैं भी अल्लाह के किसी हुक्म को मानते हुए डर रहे हो, घबरा रहे हो, लोगों का खौफ आ रहा हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आया था, आप ये आयत पढ़ें, इन आयत की आप डिटेल पढ़ें और आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी खौफ आया था। तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह हिम्मत दे देगा। अल्लाह हालाँकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो, यानी सिर्फ़ अल्लाह है हकदार कि हम उनसे डरें। जब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, तो हमने उस मुतालिक़ खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों में अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आता है कि ये आज़ाद ख़ानदान की थीं, बड़े ख़ानदान की थीं और जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो गुलाम थे। तो मेंटालिटी का बहुत फ़र्क हुआ करता था। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि मैं कभी नज़र उठाकर नहीं देख पाता था, इसलिए कि वो गुलाम मेंटालिटी होती है, तो उसको आप और मैं समझ भी नहीं सकते। नज़र उठाकर नहीं देख सकते थे। कहाँ वो किसी तमन्ना का इज़हार करते जैसे शौहर अपने बीवी से तमन्ना का इज़हार करते हैं। तो उनका मेंटल रैपॉर्ट नहीं बना, उनकी केमिस्ट्री नहीं मिली, तो उन दोनों को आपस में डाइवोर्स हो गई। अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी पर कैसे ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। सुन्नतुल्लाह मिम्मन क़ब्ल, यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही जो पहले गुज़र चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक क़तई शुदा फ़ैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं, उसी से डरते हैं और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और मज़हब के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है।
طبقت تقسیم ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا، مگر معاملہ چل نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اور یہ کیوں کروایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے کیوں اس کو کروایا گیا؟ کیوں کوئی صحابی کیوں نہ یہ کام کے لیے آئے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا جائے، تاکہ فوراً صحابہ کے بھی دل کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ کیسے اسٹیبلش نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ میں اور میں اور ہم آ، صحابہ میں اور ہم میں ایک بڑا بیسک فرق ہے، وہ تو کوئی فرق ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک بڑا بیسک فرق یہ ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں جو آج ہے، کیا ہے وہ صحابہ بڑے بیر منیمم لیول پر نہیں کرتے تھے کام، وہ احسان ایکسلنس درجے پر عمل کیا کرتے تھے، اور جو آج دین پر عمل کر رہے ہیں آپ اور میں، جو آج آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے اس دین کو اس امت کے انصار بنے اور مہاجرین کو پناہ دے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بیر منیمم سے آگے بڑھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کو اور مجھے بیر منیمم کیا ہے؟ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لینا، تھوڑا قرآن پڑھ لینا، اور پھر زکوٰۃ رکھ لینا، کچھ صدقات دے دینا، وہ اپنے پلرس آف فیتھ کر لینا، لیکن اور ایکسلنس لیول، اور ایکسلنس، شدید ایکسلنس لیول سے یہ تمام چیزیں کیا جائے تو وہ ایکسلنس لیول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل کرائے گئے جو مشرق میں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھے، تاکہ صحابہ کا بھی دل کھل جائے، کمزور ایمان والوں کا بھی دل کھل جائے، نان مسلم جو ہے ان کا بھی دل کھل جائے۔ تو اے لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، سیل آف پروفٹس ہے۔ خاتم النبیین یعنی نبیاں کے اوپر، نبیوں کے اوپر سیل لگا دینے والے ہیں۔ خاتم النبوت کے بارے میں یہ آپ کو سیل ہے، اس آیت میں ملتی ہے کہ قرآن کے اندر، اور یہاں بتا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ سمجھایا کہ کیوں اتنا اسکینڈلائز ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نکاح کر لیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زید کے باپ نہیں تھے، وہ تو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ایک آفٹر آل ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے۔ اب اڈاپشن تو ڈیبنک ہو گیا ہے، اب کوئی یہ رشتہ ہے ہی نہیں، تو سوسائٹی سے جو ہے اتنی جو ہے اتنی جو ہے سوسائٹی سے جو ہے کیوں اتنی جو ہے ہم کو پرابلم، سوسائٹی کے بارے میں نہ ڈریں، سوسائٹی کے کیا سوچتی ہے وہ نہ دیکھیں، اللہ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، وہ سوچنا زیادہ ضروری تھا۔ اب یہاں پر میں جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بات یہاں مردوں کی بات جو کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ اسکینڈلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے کیا تھا وہ عین حق تھا، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے، منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے یہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، تو انہی کے اعمال کو فور لائف فور ہسٹری آگے رکھا جائے گا، چاہے وہ پچھلے لوگ ہوں، چاہے وہ اگلے لوگ ہوں، وہ سب انہی کو فالو کریں گے۔ خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء کا آنا بند ہو گیا۔ اب آپ کا کار رسالت کا کام چلتا رہے گا، رسالت کا کام تو چلتا رہے گا امت کے ذریعے، اب رسول کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود کے اندر فرمایا ہے، ابو داود کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم آتا ہے، میری امت میں 30 لوگ ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، میری امت میں 30 لوگ ہوں گے، بس جان لو کہ میں خاتم النبیون ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کا جو ہے
یعنی ان کی پروجنی میں سے ڈائریکٹلی آیا ہوں یا پھر میں انہی کا ڈسینڈنٹ ہوں، اور سامنے والے نے کہا اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو جس نے یہ کہا کہ پروف کرو اس نے بھی کفر کیا۔ اس لیے کہ اب تو آپ کا اور میرا ایمان یہی ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ شک سے یقین کی طرف لے آتا ہے، اللہ منافقت سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اللہ بدعات کے اندھیروں سے سنت کی طرف لے آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیاوی رحم ہے، اور آخرت میں مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحم فرمائے گا، مومنوں کے لیے خاص رحم ہوگا۔ وہ اللہ جس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور ان 99 رحمت کے حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یا ایھا النبی، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، جیسے اللہ نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا۔ ہم اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہیں، آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے، تم صرف شفاعت کرنے والے نہیں ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امتی ہونے کا ٹائٹل لگ گیا تو جنت کے کا دعوے دار بن گئے؟ نہیں، یعنی بس شفاعت کے منتظر بنے، شفاعت کی ایکسپیکٹیشن، اتنے اوور ایکسپیکٹیشنز رکھ لیے کہ آپ نے عمل ہی نہیں کیا، اور غلو بھی کر لیا، غلو بھی جو منع کیا گیا ہے، اور اوور ایکسپیکٹیشنز بھی کر لیا جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہے، گواہ بنا کر بھیجنا ہے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہے، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور روشن چراغ ہیں۔ تو جان لیں میں اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہیں۔ آج امت کی میجورٹی شفاعت کے منتظر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم ان وعیدوں کو بھول گئے جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اوپر دی ہیں، ان وعیدوں کو بھول گئے ہیں ہم، ان خوشخبریوں کے اوپر کان نہیں دھرتے جو اللہ کے رسول نے اطاعت اور عمل کے اوپر احادیث میں دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دب کفر اور منافقوں سے، یعنی ان سے سپرس نہ ہونا، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت اور رسانی کی، اور خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ ہی کافی ہے۔ ایوہ النبی، یا ایوہ نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی طرف سے تمہاری ملکیت میں آئیں، تمہاری چچا زاد، پھوپھو زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت خالص طور پر آپ کے لیے ہے، دوسرے مومن کے لیے نہیں آئی ہیں۔
ہم کو معلوم ہے کہ عام مومن پر ان کی بیویوں اور لونڈی کے بارے میں حدیں مقرر ہیں۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے پاس رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی ان کو تم دو گے اس پر وہ راضی رکھیں گے۔ آ، اس پر وہ راضی رہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی عام مسلمان مرد پر تو فرض ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندش سے آزاد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندی سے آزاد کیا گیا، آپ کو خاص کنسیشن دیا گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ عدل نہ بھی کریں تو تب بھی آپ کو جو ہے رعایت ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسن عمل ان کا بہترین عمل حسنہ جو ہوتا تھا، آپ اور میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی سے تھے، اور پھر صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بنو مستلق کے تھے، اور جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف ازواج اللہ کے رسول کو دیے، ان کی حکمت کیا تھی؟ اب جو بھی یہ تمام نام تھے سن لیے ہم نے، ان نکاحوں کی وجہ سے ان قبیلے کے ساتھ معاملات اتمام ہو گیا تھا، حالات درست ہو گئے تھے۔ کبھی کسی بیوہ نے سے نکاح کیا، کبھی کسی یہودی عورت سے نکاح کیا، تاکہ جو معاملہ ہو اس قبیلے کے ساتھ پیکٹ درست ہو جائے۔ تو نبوت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید تھی۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرٹیزم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، نعوذ باللہ، تو ذرا یہ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں یہ شادیاں کی، آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، کتنی ریسپانسبلٹیز تھی، کتنے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھیجنے ہوتے تھے، اور کتنے ارد گرد کے خطروں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی تھی۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصوں میں یہ سارے نکاح کیے، 55 سے لے کر 60 ایئرس تک، ورنہ اس سے پہلے تو صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے علاوہ ایک اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے تھے، معاملہ تھا نیت جن کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ ان آیات کے اندر سے شک اور شبہات نکال لیتے ہیں، اور انہی آیات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے دراز کرتے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نکاح کیوں کرائے گئے، پھر جتنا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، آپ کی ازواج کے ذریعے آپ کے انتقال کے بعد کتنی دیر تک علم پھیلتا رہا، جتنے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج علم پھیلاتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سپین کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد آلموسٹ 30 ایئرس
آلموسٹ 50 ایئرس وہ اس دنیا میں رہی اور علم پھیلاتے رہی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. البتہ لونڈیاں تمہیں حلال ہے، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. تو آداب اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب اور احکامات. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بنا اجازت نہ چلے آیا کرو. اب یہاں سے کچھ آگے اور احکامات اور ہدایت دی جا رہی ہے. آپ ان میں جانتے ہیں کہ سورہ احزاب اصل میں سورہ نور سے پہلے آئی تھی. مصحف میں سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر شان نزول دیکھا جائے تو سورہ نور جو ہے لاسٹ میں ہے، بعد میں ہے. تو یہ شروع کے احکامات جو دیے جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بنا اجازت نہ چلے آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی قانون استذن نہیں آیا تھا جو سورہ نور میں آیا ہے. کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، یہ اجازت لے کر جاؤ. ابھی وہ قانون نہیں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو صحابہ تھے آ کر بیٹھ جاتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. نہ کھانے کا وقت دیکھو، نہ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، لیکن جب کھانا مطلب تم منتشر ہو جاؤ، لیکن جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں مت لگے رہو. یہ مشارتی اصلاح ہے، معاشرے کی ریفارم ہے. اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا جا رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ زینب بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کے ریسپشن کے موقع پر جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور اس ریسپشن میں جو لوگ جو لوگ آیا کرتے تھے، جو لوگ جو ہے ریسپشن کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہے کھا پی کر اور ایکسٹینڈڈ کانورزیشنز میں لگ گئے تھے. تو وہ ایکسٹینڈڈ کانورزیشنز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بنا اجازت نہ چلے آؤ. اور پھر یہاں پر آیا ہے کہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی ایونٹ کے لیے بلایا جائے تو بس وہ ایونٹ سے کام رکھو. یعنی ریسپشن میں تو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ کھانا کھا کر آپ اپنے اپنے گھر فارغ ہو جاؤ. آپ منع نہیں کر سکتے تھے کہ آپ چلے جاؤ، لانگ ایکسٹینڈڈ کانورزیشنز نہ کرو ریسپشن کے ٹائم پر. تو یہ حیا آتی تھی، کیونکہ مردوں کو بھی حیا آتی ہے. جی ہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتی تھی. اور مردوں کے اندر بھی حیا کا معاملہ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک ریفلیکشن مردوں میں بھی جو ہے رکھ دیا ہے. اللہ کو حیا بہت پسند ہے، حیا بہت عمدہ چیز ہے. یہی نبیوں کی سیرت رہی ہے. ہمارے مردوں کے اندر بھی حیا کا فیکٹر ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے شرم و حیا کی پرائیورٹی درست کر سکیں. حجاب اور حیا کا حکم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیا کی کوالٹی کو مردوں میں بھی بتا دیا، اور آگے عورتوں میں بھی بتائیں گے. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ وہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. یہ آیت نازل کی گئی اس کے بعد. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو، کس سے مانگنا ہے؟ کون ہے یہ؟ تم صحابہ
پردے کے ایک طرف صحابہ ہیں اور پردے کے دوسری طرف ازواج ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ چیز اسکالرس کے مطابق تمام اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے مخصوص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مختصر طور پر پردے میں رہتی تھی، نہ مردوں کے سامنے آتی تھی اور اپنے حجرے میں حجاب کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم کا کام کرتی تھی۔ تو یہ خاص حکم آیا تھا ازواج مطہرات کے لیے، یہ ازواج کے لیے تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے۔ سمجھ لو کہ ایک طریقے سے سیگریگیشن کر دی گئی، حجاب کو ایک طرف صحابہ کو رکھ دیا گیا، دوسری طرف ازواج کو رکھ دیا گیا، اور درمیان میں ایک آڑ یعنی پردہ آ گیا۔ نبی تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، اس ان آ، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک ان کے گھر میں آئیں۔ مملوک کا مطلب وہ غلام جو اس دور میں ہوتے تھے۔ آج کل کے نوکر اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو آج کا نوکر بھی ایک ملک کے ویسے ہی سٹیزن ہیں جیسے آپ اور میں، ان کا بھی ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہے، ویسے ہی ووٹ کا حق ہے، لیکن اس وقت کے مملوک اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ عورتوں تمہیں اللہ کی اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ درود کا حکم آیا اگلا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود کا طریقہ، درود پڑھنے کے لفظ بھی